اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث اور جس دن کہ ہم کھڑا کریں گے من کل امت ہر امت سے شہیداً ایک گواہ ثم لا یؤذن پھر نہیں اجازت دی جائے گی للذین کفروا کافروں کے لیے ولا هم یستعتبون اور نہ ہی ان سے توبہ قبول کی جائے گی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور جس وقت کے دیکھیں گے ظالم عذاب فَلَا يُخَفَّفُ پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جن نے شرک کیا شرکاءہم اپنے شریکوں کو قالوا تو کہیں گے ربنا هؤلاء شرکاؤنا اے ہمارے پروردگار یہ ہیں ہمارے شریک الذین وہ کہ کننا ندعو جن کو ہم پکارا کرتے تھے من دونک تیرے سوا فالقوا الیہم القول بس وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات انکم لکاذبون کہ بے شک تم البتہ جھوٹ بولتے ہو والقوا الی اللہ یومئذ اور ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن السلام سلامتی کی بات صلح کی بات وضل عنہم اور گم ہو جائیں گی ان سے ما وہ چیز کانو یفترون جس کو وہ گھڑتے رہے الذین کفر وہ لوگ جن نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے زدناہم ہم زیادہ کریں گے انہیں عذابا فوق العذاب عذاب پر عذاب میں بما کانو یفسدون بسبب اس کے جو وہ فساد مچاتے رہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور جس دن کہ ہم کھڑا کریں گے فی کل امت شہیدا ہر امت میں گواہ علیہم من انفسہم ان پر انہی کی ذات سے وجینا بک شہیدا اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ علی ہؤلاء ان سب پر ونزلنا علیک الکتاب اور ہم نے اتاری آپ پر کتاب تبیانا جو وضاحت کرنے والی ہے بیان کرنے والی ہے لکل شیء ہر چیز کو وہدن اور وہ ہدایت ہے ورحمتن رحمت ہے وبشرى للمسلمین اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے فرما برداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ حشر کا میدان لگائیں گے حساب کتاب ہوگا تو ہر امت اپنے پیغمبر کے ساتھ لائی جائے گی اور اللہ تعالی ہر پیغمبر سے پوچھیں گے کہ آپ نے میرے پیغامات اپنی امت تک صحیح صحیح پہنچا دیے وہ کہیں گے کہ ہاں پہنچا دیے پھر اللہ امتوں سے پوچھیں گے کہ تم میرے نبی نے پیغمبر نے پورے پیغامات پہنچا دیے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پیغام تیرا ملا ہو تو اللہ کے نبی کہیں گے جو جھوٹ کہتے ہیں ہم نے پورا پیغام پہنچا دیا اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ ہو تو نبی اپنے گواہ کے طور پر اس امت کو پیش کریں گے کہ باری تعالی آخری نبی کی امت سے پوچھ لیں کہ ہم نے
پورا پورا پیغام تیرا پہنچا دیا ان لوگوں تک۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت سے کہیں گے کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہ امت کہے گی کہ باری تعالیٰ یہ پیغمبر سچ کہتے ہیں، انہوں نے تیرے پیغام پہنچا دیے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے ان پیغمبروں کے زمانے میں۔ تو یہ امت کہے گی کہ یا باری تعالیٰ آپ نے قرآن میں یہ بتایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو پوری پوری دعوت دی اور پیغام پہنچا دیا، اور قرآن میں یہ ساری آیات موجود ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت پر اور پوری انسانیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ اپنی امت کی سچائی کی گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ میری امت سچ کہتی ہے کہ نبیوں نے تیرے پیغامات صحیح صحیح لوگوں تک پہنچا دیے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے من کل امت، ہر امت میں شہیدن گواہ، یعنی پیغمبر۔ شہید سے مراد مفسرین نے پیغمبر لیے۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر نہ اجازت دی جائے گی کافروں کو، اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں واپس آ جائیں، وہ مہلت مانگیں گے، جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پہ یہ مضمون موجود ہے کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب، کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں پھر دنیا میں واپس بھیج دے اور ہم جا کر کے نیک عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب مہلت نہیں دی جا سکتی، اب دوبارہ واپس تم دنیا میں نہیں جا سکتے۔ وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے توبہ کا کہا جائے گا کہ یہ توبہ کریں یا اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ ان کو معاف کریں، تو ان سے توبہ بھی، توبہ کا مطالبہ بھی، استعتاب یعنی توبہ کا مطالبہ کرنا اور معافی کا مطالبہ کرنا، تو ان سے یہ توبہ وصول نہیں کی جائے گی، یا توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، مراد کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کی معذرت، عذر، معافی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جس وقت دیکھیں گے ظالم عذاب، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو پھر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے وہ عذاب، یعنی جب عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے تو اس عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ اس میں کوئی مہلت دیے جائیں گے، یعنی جو عذاب کا وقت ہے اس وقت میں کچھ دیر کر دی جائے اور وہ وقت کچھ کم کر لیں عذاب کا، یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ عین اس وقت پر اس عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے تو انہیں کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جن نے شرک کیا، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، قالوا، تو وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ لوگ، شرکاؤنا، ہمارے شریک، کنا ندعو من دونک، وہ جن کو ہم پکارتے تھے اپنی مشکلوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، حاجت روائی میں، ان کے نام ہم پکارا کرتے تھے، ان کے ناموں کی فریادیں ہم کیا کرتے تھے، من دونک، تجھے چھوڑ کر تیرے سوا، یعنی جو آج دنیا میں شرک کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں اور وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اوروں کا سہارا لیے ہوئے ہیں، اوروں کو اپنا حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، مشکل کشاں بنائے ہوئے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب پکڑے جائیں گے یہ شرک کرنے والے، تو پھر جب اپنے ان بڑوں کو، اپنے ان حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں کو دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک فألقوا الیہم القول، تو وہ سن کر کے ڈالیں گے ان کی طرف بات، یعنی ان کی بات پر وہ اپنی بات کریں گے، اور وہ کیا کریں گے، انکم لکاذبون، کہ بے شک تم لوگ البتہ جھوٹ بولنے والے ہو، یعنی وہ خود کہہ دیں گے کہ ہم نے کبھی ان کو شرک کا نہیں کہا،
یہ خود جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے لیے یہ شرک کیا تھا۔ تو جیسے لوگوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اپنا معبود بنایا، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی پوجا کی لوگوں نے، اور اسی طرح اولیاء کرام کی پوجا کی، فرشتوں کی پوجا کی۔ تو یہ جو شرک کرنے والے ان بزرگ ہستیوں کو، ان شخصیات کو جنہوں نے پوجا تھا، یہودی، عیسائی اور اسی طرح اولیاء کو خدا اور معبود بنانے والے، خواہ وہ جس بھی مذہب سے، یہودیت سے ہوں، عیسائیت سے ہوں یا اسلام سے ان کا تعلق ہو، لیکن وہ شرک کی راہ پہ چلے ہوں۔ جیسے اللہ معاف کرے کہ ہمارے ہاں بھی لوگ ایسے ہیں جو اولیاء کرام بزرگان دین کی قبور پہ، مزارات پہ جاتے ہیں اور ان قبروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں اور ان شخصیات اور بزرگوں سے مدد مانگتے ہیں، ان کے ناموں کی فریادیں کرتے ہیں۔ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے بارے میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، کہ مدد کرو مدد کرو اور غم زدہ بندے کو ہر غم سے آزاد کرو، در دین و دنیا شاد کن، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا کرو، یا غوث اعظم دستگیر، اے سب سے بڑے فریاد رس اور مدد کرنے والے۔ تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے بارے میں ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں اور ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، جبکہ حضرت شیخ خود اپنی کتاب میں فتوح الغیب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی مرادیں مانگے، حاجتیں مانگے، مشکل کشائی میں اس کو پکارے، تو اس کا نہ ایمان ہے اور نہ اپنے رب پر اس کا یقین ہے۔ تو ایسی چیزیں جہالت کی وجہ سے لوگوں نے کی، اولیاء کرام کی نسبت سے شرک کا ارتکاب کیا، تو یہ حضرات اس کی نفی کریں گے۔ انکم لکاذبون، ان لوگوں سے کہیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، ہم نے کبھی زندگی میں تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں پوجو، ہمارے ناموں کی فریادیں کرو، ہمیں حاجت روا بناؤ، مشکل کشا بناؤ اور اپنی حاجتوں کے لیے ہمارے نام کے نذرانے اور چڑھاوے چڑھاؤ، یہ کبھی ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ اور جن لوگوں نے، کفار نے بتوں کو پوجا، تو ظاہر ہے کہ وہ بت کہیں گے کہ انکم لکاذبون، بے شک تم جھوٹے ہو کہ تم نے ہماری پوجا نہیں کی تھی، بلکہ تم نے تو اپنی خواہشات کی پوجا کی تھی، تمہاری خواہش تھی ایسی چیزوں کو لینے کی۔ جیسے شیطان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ شیطان کہے گا کہ میں نے تو تمہیں بس اس طرف رغبت دلائی تھی اور اس طرف تمہیں شوق دلایا تھا، اور تم نے اپنی مرضی سے اور اپنے شوق سے اس راستے کو، کفر اور شرک والے کو اپنایا، لہٰذا تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنی عقل کا ماتم کرو۔ تو وہ کہیں گے انکم لکاذبون، بے شک تم البتہ جھوٹ کہتے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس وقت جب بے بسی ان کی ہو جائے گی اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، تو تب القوا الی اللہ، ڈالیں گے اللہ کی طرف یومئذ السلام، اس دن صلح کی بات کہ اللہ تھوڑا وقت دے دے، دنیا میں ہم جائیں نیک بن کے آئیں گے، تو یوں صلح کی بات کہیں گے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سارے سہارے جن کو دنیا میں گھڑتے رہے، جو دنیا میں خوش فہمی تھی کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جن کو وہ اپنی حاجتوں میں پکارتے، مشکل کشائی میں پکارتے، تو ذہن تھا کہ کل قیامت کو یہ ہماری دستگیری کریں گے، یہ ہمارے فریادی بن کر ہمارے مدد کو آئیں گے، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں بنیں گے، تو یہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، یعنی ان کے یہ عمل کام نہیں آئے گا۔ الذین کفروا، وہ لوگ جن نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے،
خود بھی اللہ کی راہ سے رکے رہے، اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، تو زدناہم عذابا فوق العذاب، تو بڑھائیں گے ہم ان کو عذاب پر عذاب میں، یعنی عذاب پر عذاب ان کو دوزخ میں دیے جائیں گے۔ ایک تو عذاب اپنے کفر کا، اور دوسرا عذاب لوگوں کو کفر کی راہ پہ ڈالنے کا، یہ عذاب پر عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ عذاب پر عذاب کا مطلب یہ کہ سانپ اور بچھو کے عذاب ان کو دیے جائیں گے، آگ کا عذاب ہوگا اور پھر سانپ اور بچھو کا عذاب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ایسے سانپ مسلط کریں گے جو بختی اونٹوں سے بھی بڑے بڑے ہوں گے، یعنی اس زمانے میں بڑے اونٹ تھے، بختی اونٹ، ان سے بھی بڑے سانپ ہوں گے، اور ایسے بچھو اللہ ان پہ مسلط کریں گے دوزخ میں جو خچروں کی مانند ہوں گے، اور ایسی زہریلی یہ چیزیں ہوں گی کہ اگر جس کو وہ ڈھسیں تو زہر کا اثر 40 سال تک ان کے جسم سے نہ جائے، ایسا عذاب اللہ ان کو دیں گے۔ اور عذاب پر عذاب کا ایک مفہوم یہ ہے ہر آنے والے دن ان کا عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اضافہ ہوتا رہے گا۔ جیسے اہل جنت کی نعمتیں ہر روز بڑھتی جائیں گی، اسی طرح اہل دوزخ کا عذاب بھی روزانہ پہلے سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ بما کانوا یفسقون، یہ اس کے بدلے میں ہوگا جو وہ دنیا میں فساد مچاتے رہے، اور فساد سب سے بڑا کفر اور شرک ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے فی کل امت شہیدا، ہر امت میں ایک گواہ، علیہم من انفسہم، ان لوگوں پر، من انفسہم جو انہی کی ذات میں سے ہوں گے، وجینا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ہم آپ کو لائیں گے گواہ ان سب پر۔ انبیاء کی یہ امت گواہی دے گی، اور اس امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کر کے لائے جائیں گے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت پوری انسانیت پہ گواہی دے گی، اور اس امت کی گواہی پر حضور کی گواہی ہوگی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے اتاری آپ پر یہ کتاب قرآن جس میں بہت وضاحت ہے، بیان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر قسم کی چیز کا اصول اور ضابطے اس میں بیان کیے، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَى للمسلمین، اور اس میں خوشخبریاں ہیں فرما بردار لوگوں کے لیے، یعنی جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں بہت خوشی کا سامان ہے۔ وآخر دعوانا